رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. قرآن کا ایک اور بہت الحمدللہ خوبصورت سا لغوی معجزہ، اور وہ کنزیکٹیو صورتوں میں سورہ نمبر 78 اور 77 میں. سورہ نبا جو ہے سورہ نمبر 78 کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، یعنی سکون لینے کی جگہ، یعنی کہ آرام سے چلتے پھرتے ہو اور تمہارے سکون لے سکتے ہو. اس کے اندر کوئی مطلب تمہارے لیے ایک بچھا دیا، اس کو ایک سکون کی جگہ بنا دیا، فرش. سورت سے پچھلی صورت میں سورہ نمبر 77 سورہ مرسلات کی آیت نمبر 25 میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ زمین کا وصف بتاتا ہے، وہ کیا بتاتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، یعنی ایسی چیز جو سمیٹ لیتی ہے اور پھر آگے زمین کہتی ہے کہ زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ زمین کا سائز، اس کا بڑا ہونا بتایا کہ کس طریقے سے وہ ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے. جبکہ سورہ نبا میں کہا کہ ایک سکون کی جگہ ہے، فرش بنا دیا تمہارے لیے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مرسلات میں کہہ سکتا تھا کہ ہم نے زمین کو ایک فرش بنایا سکون کی جگہ، اور سورہ نبا میں کہہ سکتا تھا ہم نے زمین کو ایک سمیٹنے والی چیز بنا دیا. کہہ تو سکتا تھا، کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا زبان میں. لیکن اب میں آپ کو خوبصورتی بتاتا ہوں زبان کے سیاق و سباق کے مطابق زبان میں کتنا خوبصورت تھا کہ سورہ نبا میں زمین کو کہا جاتا ہے کہ ایک فرش اور سکون کی جگہ ہے، جبکہ سورہ مرسلات میں کہا جاتا ہے کہ سمیٹ کر رکھنے والی. اس کے اندر اس کی بڑائی اور اس کا سائز دکھایا جاتا ہے، جبکہ سورہ نبا میں اس کے سکون لینے کا وصف بتایا جاتا ہے. اب سورہ نبا میں دیکھیں جہاں سے بتایا فرش ہے، سکون لینے کی جگہ، یہاں پہ آرام سے انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، سکون لیتا ہے. اس کے اندر باقی تمام نعمتیں جہاں کا ذکر ہو رہا ہے اس سکون کے، اس کے اندر آپ سکون دیکھیں گے. اگلی آیت دیکھیں، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. پہاڑ کیا چیز ہے؟ میخیں کیا ہوتے ہیں؟ جو چیز آپ کو ہلنے سے روکتی ہے. جب آپ کوئی ٹینٹ لگاتے ہیں، کوئی خیمہ لگاتے ہیں، تو وہ خیمے کو روک کے رکھ لیتی ہے، اسے سکون دیتی ہے، یعنی کہ اسے ہلنے سے روکتی ہے. سبحان اللہ، اس یہاں پہ زیادہ مناسب تھا زمین کو بھی سکون کی جگہ کہا جاتا. اور پھر وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، مرد عورت شادی میں ایک دوسرے کے لیے، عورت انسان کے لیے سکون ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا. وَجَعَلْنَا، رات کو پردہ پوش بنا دیا، یار رات کے اندھیرے سے انسان سکون سے سو سکتا ہے. سبحان اللہ، یہاں پہ تمام چیزیں سکون کے سیاق و سباق میں. جبکہ اگر آپ سورہ مرسلات میں دیکھیں جہاں زمین کا بڑا ہونا، سمیٹنا کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ایک بڑی سی چیز ہے جو سمیٹ لیتی ہے. اب اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں کیا فرمایا. اس سے اگر آپ کچھ چند آیات پہلے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کس نعمت کا ذکر کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا، ایک مقرر مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا. ماں کے مادر رحم پیٹ کے اندر ایک ایسا ماں کا جو مادر ہوتا ہے، جو پیٹ ہوتا ہے، وہ بچے کو سمیٹ لیتا ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھر تو دیکھو ہم نے اس پر قادر تھے، پس ہم نے بہت ہی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. پھر زمین کو سمیٹ کر رکھنے والا بنایا، پھر زندوں کے لیے مردوں کے لیے. پھر پہاڑوں کی جب یہاں پہ تعریف کی تو کیا کہا؟ اور اس نے بلند و بالا پہاڑ جمائے تمہیں میٹھا. سبحان اللہ، پہاڑوں کو یہاں میخے نہیں کہا، یہاں کا اس کا سائز دکھایا، کتنے بلند اور بالا پہاڑ اس نے جمائے. سبحان اللہ، کیونکہ یہاں پہ پہاڑوں کا بڑا ہونا دکھایا، زمین کا ایک سمیٹنے والی چیز سے بتایا، ماں کا پیٹ جس طرح بچے کو سمیٹ لیتا ہے. سبحان اللہ، تو یہاں پہ زیادہ مناسب تھا کہ زمین کو کہا جاتا ایک سمیٹ کر رکھنے والی چیز. آگے بھی پہاڑوں کا بھی سائز بڑا تھا، ماں کا پیٹ بھی بچے کو سمیٹ لیتا ہے، اس طریقے سے زمین بھی سمیٹ لیتی ہے. جبکہ سورہ نبا میں جہاں سکون کی بات ہو رہی تھی، پہاڑوں کا کہا وہ میخیں ہیں، جس طریقے سے وہ روک لیتے ہیں زمین کو ہلنے سے، اور تمہارے جوڑوں میں بنایا ایک دوسرے کے لیے سکون. نیند کو ہمارے سکون کا باعث، رات کا اندھیرا سکون کا باعث. سبحان اللہ، تو یہاں پہ زیادہ مناسب، اتنا خوبصورت ہے. یعنی کہ اب سوچیں کتنا سوچ کے اس کتاب کے لکھنے والے نے، ظاہر پتہ ہے ہمیں پتہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی، لیکن ایک شک کرنے والے کے لیے اگر آپ دیکھیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک ایک لفظ کو ایون بتانے کے لیے کہ کون سا احسان تم پر کیا، اس کو اپنے سیاق و سباق میں رکھا. یہاں پہ یہ بتانا کہ زمین فرش ہے، سکون کی جگہ ہے، تو اس کے سیاق و سباق میں سکون کا بات چل رہی ہے. یہاں پہ بتانا تھا کہ زمین ایک سمیٹنے والی چیز ہے، سیاق و سباق میں ماں کا پیٹ جو بچے کو سمیٹ لیتا ہے. پہاڑ یا اس کا سائز دکھانا کتنی بڑی ہے زمین، ہر چیز کو سمیٹے. پہاڑ اتنے بڑے بڑے، ان کا بھی، پہاڑوں کو بھی ایسی چیز سے اس کا وصف بتایا کہ جس سے پتہ چلے پہاڑ کتنے بڑے. سبحان اللہ، ہر لفظ اپنی جگہ بالکل چن کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے،
اس ویڈیو کو دوسروں تک، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور اس کو سپورٹ کریں میرے اس کاز کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.